وسلم۔ آ جائیے، اب ہم 21واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ عنکبوت کا حصہ ہی ہے۔ آگے 45 نمبر آیت ہے۔ یہاں سے خطاب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے اتلو، تلاوت کیجئے، پڑھ کے سنائیے، ما اوحیا، وہ جو کہ وحی کیا، علیکا، آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب میں، یعنی پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے کے حبیب کو یہ فرمایا ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو انذار، ڈرائیے بھی اور بشارتیں بھی دیجئے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیے۔ دوسری بات یہ کہ سورہ الکہف میں ہم نے پڑھا تھا وَاتْلُو مَا أُوحِیَ عَلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، جو تمہارے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہے کتاب، اس کو پڑھ کے لوگوں کو سنائیے۔ وَاتْلُو کا مطلب ہوتا ہے تلاوت بھی کیجیے اور عمل بھی کیجیے، اس کو سمجھ کے بھی، یہ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے، وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کتاب اللہ ہوا حبل اللہ والممدود من السماء الی الارض، اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی ہے۔ یعنی حکم کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تم تفرقات میں نہ پڑو۔ سورہ نحل میں اسی طرح اللہ کو فرمایا گیا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجیے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کتاب سے چمٹیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، سنائیں گے، تو الٹی سیدھی کڑوی کسیلی بہت ساری باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور بہت سارے آپ پر اٹیکس بھی ہوں گے، تو ایسی صورت میں آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ دوسرا حکم جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ پہلے حکم میں اللہ کے حبیب کو اصل میں جو حکم دیے جاتے ہیں وہ ہم سب کے لیے ہوتے ہیں۔ پہلے حکم میں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو قرآن سے چمٹ جانا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق مضبوط کرنا ہے، اس کے دو راستے جو بہت عام، پہلا قرآن اور دوسرا نماز۔ قرآن میں آپ نے اللہ سے باتیں اللہ کی سن لیں، اور نماز میں آپ نے اللہ سے باتیں کر لی۔ اپنی باتیں اللہ تک جو کرنی ہے وہ آپ نماز میں کریں گے، اور قرآن میں آپ نے اللہ نے جو آپ سے کہا وہ ساری باتیں سنی۔ اور دونوں صورتوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرتے ہیں، اپنا رشتہ اللہ سے تقرب الہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سے قرب چاہیے، اللہ سے واسطہ چاہیے، رابطہ چاہیے، اللہ کے مقرب بندوں میں آنا چاہتے ہیں، تو قرآن اور نماز کے بغیر نہیں آ سکتے۔ پھر مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا، اب تو آپ کو بھی یہ فارسی آ جانی چاہیے، گر تمی ہی مسلمہ زیستن نیست ممکن وجز قرآن زیستن، اگر تو مسلمان ہو کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے وہ جو نہیں جڑتے قرآن سے، میرا دل چاہتا ہے میں ان کو پکڑ کے قرآن سے جوڑ دوں۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جو ہم نے رمضان میں اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے۔ ہمارا وہ بچہ، ہمارا وہ رشتہ دار، ہمارا وہ دوست، ہمارا وہ ملنے جلنے والا جو قرآن سے دور ہے، ہم نے رمضان میں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو پکڑ کے قرآن کے پاس کریں۔ ہمارا اپنا بچہ جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کو بھی کسی طریقے سے پیار سے، دلاسے سے اس کو تسلی دے کے، اس کو
کوئی کسی دنیاوی چیز کا لالچ دے کے، چھوٹے بچوں کو چاکلیٹ دے کے، آئس کریم دے کے قرآن سے جوڑ دیجئے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میں کئی دفعہ اس کلاس میں کہا کرتی ہوں، زائدہ والی کلاس میں، کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا یہ احسان ہے مجھ پر کہ میں آپ کو پڑھاتی ہوں، کیونکہ اس حوالے سے میں قرآن سے جڑی ہوں، میں پڑھتی بھی ہوں، میں پڑھاتی بھی ہوں۔ ابھی ریسنٹلی بات ہوئی تو میں نے کہا اللہ نے طالب علموں کے لیے اتنے کہ گھر سے چل کے آؤ گے تو جو پڑھانے والا ہے وہ بھی طالب علم ہی ہوتا ہے قرآن کا، بلکہ اس کو زیادہ پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو، وہ سیدھا اسی طرح پڑھا سکے جو قرآن نے کہا ہے۔ ڈر بھی لگتا ہے وہ اس لیے کہ قرآن کی بات کو ہم بدل کے اپنی بات میں نہیں کر سکتے، جو قرآن نے کہا ہے وہی کہنا ہے، وہ ہم اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ نیکی کر کے اللہ پہ، مالک پہ احسان نہ رکھو، اس کے شکر گزار ہو کہ اس نے تمہیں نیکی کا یہ موقع مہیا کر دیا اور تم سے نیکی کروا لی ہے۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ اب اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اس میں آتا ہے سورہ مومنون میں کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں نیکیاں کرنے کے باوجود۔ جو پہلی 10 آیات ہیں اس میں اللہ جی کہتے ہیں کہ وہ ایسا نیکی کر کے اللہ کو تکبر نہیں کرتے، اللہ پر احسان نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کا شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان سے کوئی نیکی کروا لی ہے۔ دیکھیے یہ توفیق سے ہی ہے نا، جب اللہ توفیق دیتا ہے تو تبھی ہو سکتا ہے نا، ورنہ تو پتہ بھی ہلتا ہے تیری رضا سے۔ آگے دیکھتے ہیں اگلی بات جو ہمیں کہہ دی، وہ کہا واقعی الصلاۃ، دوسرا حکم اللہ کے نبی کو آ رہا ہے اور ہمیں بھی آ رہا ہے۔ کیوں ہمیں کیوں آ رہا ہے بھائی یہ بتائیں؟ کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی بالکل نہیں آیا۔ صحیح، شاباش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو کسی نے آنا نہیں۔ دوسری بات، ہر وہ حکم جو قرآن نے اللہ کے حبیب کو دیا ہے وہی حکم امت مسلمہ کے لیے ہے۔ امت مسلمہ کو سکھانے کے لیے اللہ جی مخاطب کرتے ہیں اپنے حبیب کو اور کہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے۔ تو یہاں بھی یہی کہا اللہ پاک نے کہ ان کو تلاوت پڑھ کے سنایا کریں تاکہ وہ قرآن پر عمل کیا کریں۔ اب آگے یہ کہہ دیا کہ نماز کو قائم کیا کریں۔ اللہ کے حبیب جب سے اللہ نے کہا تھا تب سے تو وہ نماز پہ ہی تھے۔ اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کیا وہ جو ملنگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تسمیاں گلے میں ڈالی ہوتی ہیں اور 2 سال سے 4 سال سے نہائے بھی نہیں ہوتے، سر میں جوئیں پڑی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے دل کی نماز قائم کی ہوئی ہے۔ تو کیا وہ نماز قائم کی ہوئی ہے؟ نہیں۔ وہ دیکھیے نماز کے لیے تو پہلی شرط ہی پاکیزہ ہونا ہے، پاکیزگی ہے۔ تو جب آپ پاک ہی نہیں ہیں تو نماز کیسی صحیح ہے؟ میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو بڑے اللہ والے اور وظائف بتانے اور لیکن نماز نہیں پڑھنی۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ نماز کے بغیر کسی کی دعا میں بھی اثر ہے، کسی کی دعا میں بھی اثر ہے۔ وہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا مقرب ہو نہیں سکتا، وہ اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا، چاہے کہ اللہ خود اس کو اپنے قریب کر لے۔ دیکھیں نا کسی بھی بات پہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اس کو اٹھا کے اپنے قریب کر لے وہ اور بات ہے۔ اس کی کوشش کوئی نہیں ہے اللہ کی راہ میں جو نماز کو قائم نہیں کرتا کہ میں بھی اللہ کا بندہ بن جاؤں۔ تو ہمیں کہہ دیا واقعی الصلاۃ للذکری، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ہم سے یہ کہا تھا کہ میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ قرآن کو بھی ذکر قرآن نے کہا
اور نماز کو بھی ذکر قرآن. تو اللہ کی یاد کے لیے ذکر کیا ہوتا ہے؟ بار 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 اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں نا، اس کو یاد کرتے ہیں. تو ہم نے یاد اللہ کو کیسے کیا؟ یا تو قرآن پکڑ کے کیا، یا نماز پڑھ کے کیا، یا پھر اس کے ذکر سے کیا جو ہمیں قرآن میں بار بار ملتا ہے. ذکر کثیر میں آ جاؤ، قیام بقعود والا جنون میں ہی، کھڑے ہو کے بھی، بیٹھ کے بھی، اور کروٹ کروٹ کے بھی رب کو یاد کرو. باجی بشرا، آپ مجھے یہ بتائیں میں نے کیا بات کی ہے؟ ابھی جو میں نے بات کی ہے کیا بات کی ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرو نماز کے ذریعے، قرآن شریف کے ذریعے، اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے اللہ کا ذکر کرو اور آپ اللہ کے مقربین بندوں میں شامل ہو جاؤ. آپ نے جب سنایا نا تو میں نے سمینہ کو نہیں دیکھا کہ سمینہ نے کیا بات کی ہے. یہ ایک طریقہ ہے قرآن کو اچھا یاد رکھنے کا یا سمجھنے کا، کہ آپ گڈ لسنر ہو جائیے. جب آپ گڈ لسنرس ہیں، ایک صاحب نیٹ پہ بتا رہے تھے قرآن کو اتنی آہستگی، اتنا وقت لگا کے بار بار پڑھیں تو قرآن آسان ہو جاتا ہے. یاد کرنا بالکل آپ کو، اور آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہی ہوں، اب اگلے جو 10 پارے ہیں ان میں گاہے گاہے آپ کام کریں گے میرے ساتھ، کیونکہ بیس آپ کے پاس اب موجود ہے اور آپ بھی اس کا حصہ ہوں گے، اور یہ اس طرح کے کام ہوتے رہیں گے کہ اب آپ بتائیے آپ کریں اس کو. اگلی 2 آیات اگلی دفعہ سمینہ کریں گی، اس سے اگلی دفعہ باجی روزی کریں گی، اس طرح کے کام کریں گے. اب جیسے باجی یہ ظاہر سی بات ہے، آیت شروع کی ہے، اس میں یہ ہم نے پڑھا ہے کئی دفعہ، تو وہی چیز وہی چیز ہے. نماز کا حکم. میں نے اس میں دیکھیے جو آپ کو ریفرنس ابھی بتائے ہیں، یہ اس لیے وہ صورتیں ہیں جو ہم پڑھائے ہوئے ہیں. اور عمومی پچھلی کو پڑھی بھی تو ہمیں سمجھ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ پڑھا تھا نا، تو اس کا حصہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں قرآن نے یہ کہا. سورہ الکہف 15واں پارہ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، اس میں اللہ نے یہ بات بتائی ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں. اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ آپ اس کو ساتھ لیبریٹ کریں گے انشاءاللہ. آگے دیکھیے، آگے کہا نماز کے بارے میں ہمیں اللہ جی نے کیا کہا. سورہ طٰہٰ میں میں نے بتایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، پھر آگے کہا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. نماز جو ہے بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اور وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے. اب یہ بات کرنے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن اور نماز، رمضان میں ہم نے یا قرآن میں رہنا ہے یا نماز سے رہنا ہے. جو تھوڑا بہت وقت ہمارے کاموں میں نکلے گا اس میں ہم نے درود شریف میں رہنا ہے. یہ بات یاد رکھیے، ابھی سے اس کی عادت ڈال لیجئے، تب وہ روٹین آسان ہوتی ہے. اگر پہلے روزے کو شروع کریں گے تو وہ پہلے 5-7 دن ہمیں روٹین کو سیٹ کرنے میں لگ جائیں گے. تو اب ابھی سے اس کو اپنی پریکٹس میں لائیے کہ یا ذکر رب کا ہر دم ہمارے ساتھ رہے. اللہ کے حبیب اور صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص زندگی میں ایک رمضان بھی پالے تو وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے. اور 5-6 مہینے رمضان آنے سے پہلے پرانے لوگ یہ دعائیں کرتے تھے کہ ہمیں اللہ جی وَبَلِّغْنَا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ایسا مہینہ جو صرف مسلمانوں کو ملا ہے. اور کیوں ملا ہے؟ کہ اس لیے ملا ہے کہ ہماری عمریں 900 سال جتنی نہیں ہے، تو اللہ نے کہا ہے فائدہ اٹھا لو. رمضان میں وہ ڈھیر ساری کثیر برکتیں لے لو جو تم کو 900 سال میں ملنی تھی. اور یہ بھی صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو عمریں اتنی نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ طبعی عمر 60 سال کی ہوگی، 60 سال سے زیادہ اوپر نہیں، تو جو 900 سال کی عبادت ہے وہ ہم کس طرح کر گزریں گے؟ تو پھر اللہ کے حبیب نے یہ رمضان کہا، یہ اللہ نے اس طرح کی عبادات تمہیں دی ہیں کہ تم 900 سال سے بھی زیادہ، یعنی اب لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے 1000 مہینے سے بھی بڑھ گئی، تو پھر 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 900 سال ہی بنتے ہیں جی، آلموسٹ 870 سال یا کچھ اس طرح۔ تو ایسی چیزیں ہمیں اللہ جی نے خود عطا کر دی کہ آپ کو ایسی چیزیں دے رہا ہوں کہ آپ 900 سال کی عبادت تک پہنچ جاؤ گے۔ آگے دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ پہلی ہدایت کتاب قرآن کے بارے میں ہے، اور دوسری بات نماز قائم کرنے کے، اور پھر کہا کہ اللہ کا ذکر ہی اکبر ہے، دونوں۔ پھر قرآن سورہ حجر نے ہمیں بتایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن ذکر ہے۔ اب یہ اس کی دلیل میں نے آپ کو بتائی سورہ حجر میں، اِنَّا نَحْنُ لِلذِّكْرَ نَزَّلْنَا لِلذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، گویا یہ قرآن ذکر ہے، اور اکبر ذکر اللہ جی کہہ رہے ہیں، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر کی جو صورتیں ہیں وہ ساری قائم رہنی چاہیے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ نماز کے بعد 33 دفعہ کی تسبیح فاطمہ اس کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر موقع کی وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب نے ہم کو سکھائی ہیں، کپڑے بدلتے، نہاتے دھوتے، واش روم جاتے، صبح اٹھتے، صبح لیٹتے بیٹھتے اٹھتے، نئی چیز کو دیکھ کے، شیشت کو دیکھ کے، یہ جو دعائیں ہیں یہ بھی ذکر الہی اور اللہ سے جڑے رہنے کا سبب ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ 46 پہ آ جائیے، اب ایک اور ہدایت آ گئی ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، نہ تم جھگڑا کرو اہل کتاب سے ہاں مگر بہترین طریقے سے۔ دعوت دو ان کو، قرآن کی دعوت دو، قرآن کی طرف جوڑو، اسلام کی دعوت دو، لیکن جھگڑا کر کے نہیں۔ یہی حکم ہم کو ہے کہ جو نہیں آ رہا قرآن کی طرف اس کو قرآن کی طرف بلاؤ، پیار سے، محبت سے، جھگڑا کر کے نہیں۔ کسی کے مسئلے کو مت چھیڑو، کسی کے مسئلے کو نشانہ نہ بناؤ، اے مسجد تے اے نماز تے تسی تے کھلو کے پڑھ دیو تے میں تے بہ کے پڑھنی ہے تے میں تے آئی تے میں تے ہوں۔ خاص طور پہ جو وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی سی بات کو اختلاف رائے بنا دیتے ہیں، ہمارے زیادہ تر بریلوی اپنی جگہ اور اہل حدیث اپنی جگہ، دونوں اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے کہا یہ مناسب نہیں۔ آپ خود آیت پڑھ رہے ہیں 46 پہ کہ اہل کتاب کے ساتھ بھی جھگڑا نہ کرو، جائے کہ میں اٹھ کے آپ کو کہوں کہ واہ 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 یہ کیا کہہ دیا آپ نے، آپ اٹھ کے مجھے کہیں کہ لے اے کوئی گل ہے پر تو ایتھے رکھ کے ہاتھ نماز کیوں پڑھی ہے؟ اللہ کے حبیب نے تو کبھی کافروں کو بھی، منافقوں کو بھی کبھی کافر نہیں کہا تھا، کافروں کو بھی ساتھ بٹھایا تھا اور ان کو سمجھانے کے انداز میں ان سے بات کی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ لو، ایسے نہیں ایسے۔ ہاں پھر بھی جو نہیں مانتا تو پھر مجبوری ہے، آپ خاموشی اختیار کر لو، یا پھر کبھی کسی صورت میں کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو آپ اس سے درگزر کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے ہی پڑ جاؤ، پیچھے نہیں پڑنا، لڑائی نہیں بنانی۔ آپ کو جب یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ضد میں ہے، جس نے کہنا ہی کہاں چھٹا ہے، اس نے اپنی ہٹ درمی سے ہٹنا ہی نہیں، تو پھر چپ ہو جائے۔
پھر اس کے لڑائی میں نہ جائیں. دیکھیے اللہ کو کسی بھی صورت فساد تو پسند ہی نہیں. چاہے جائے کہ ہم مذہبی محافل کو فساد بنا لیں. بڑے دکھ سے کہنا پڑتی ہے یہ بات کہ ہم جو دین کو لے کے چل رہے ہیں ہم ہی اس میں پاگل ہو گئے ہیں کہ تو اے کیوں نہیں کیتا تھے, تو اے کیوں نہیں کیتا. دونوں صورتیں اگر اللہ کے, ابھی ریسنٹلی ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورہ مائدہ میں کہ کتاب بھی نور ہے اور حضور بھی نور ہے. تو ہمیں یہ مان لینے میں کیوں قباحت ہے کہ نہیں اللہ کے حبیب جو ہے وہ نور نہیں ہے, اور یہ ماننے میں کیوں قباحت ہے دوسرے فرقے کو کہ وہ بشر ہیں. کیونکہ قرآن نے ہم سے کہا الا عبدنا, میں نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے. اللہ کا بندہ بننا بڑی شان کی بات ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو ہم اس کو اللہ کا بندہ کیوں نہ بنائیں. ہمارے بریلوی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ نوری تھے, اور ہمارے اہل حدیث کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بشری تھے. حالانکہ ان میں دونوں خوبیاں تھیں. اور تم لڑتے کیوں ہو؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے نہ لڑو نہ لڑو نہ لڑو. قرآن ہم سے بار بار یہ بات کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے قرآن ہم سے بار بار نہ لڑو؟ کہ پہلی بات جو ابلیس نے کہی تھی یہی کہی تھی کہ لجی نہ بنا بندہ, یہ لڑیں گے. جب ہم لڑتے ہیں نا تو ہم اللہ کی جو ہوتی ہے نا اس کے شان کو ٹھیس لگاتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ نہیں چاہتا کہ ہم لڑیں. اس نے کہہ دیا تھا میرے بندے جو ہیں نا وہ دیکھ لینا نہیں لڑیں گے. تو کہتا ہے تو کہتا پھر تو ہم پھر ابلیس کی بات کرتے ہیں نا, ہم اس کی پیروی کرتے ہیں نا. جب ہم لڑتے ہیں تو ہم نے نہیں لڑنا. اور قرآن میں بھی آپ کو صاف صاف کہہ دیا کہ لا مجادلہ کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو, تو جادلو تم لڑائی کرو. آگے کیا کہا الا الذین ظلموا منہم, سوائے اس کے کہ جو بہت ظلم پر تل جائیں. یعنی ایک شخص آپ کو آگے سے مارنے کو ہی پڑ گیا ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. کسی کو آپ نے بڑے پیار سے, بڑی محبت سے, بڑی عقیدت سے دعوت دی قرآن کی, اور وہ آپ کے لیے بدتمیزی پہ اتر آیا اور آپ کو بار بار تنگ کیا اور آپ کے لیے سارے ماحول کو خراب کر دیا, تو اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کو آپ غصے سے روک سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے آپ کو. لیکن اس کے باوجود سخت لڑائی سے منع کیا گیا. وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّذِي, ان سے کہیے, کیا کہیے, ہم ایمان لائے اس پر انزل علینا و انزل علیکم, جو ہم پر بھی نازل ہوا اور جو آپ پر بھی نازل ہوا. مطلب کیا ہے؟ سملیرٹیز پہ فوراً آ جائیے. ان کو اختلافات, دیکھیے اختلافات فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں, اور ہم نے فرقہ واریت میں نہیں جانا. تو پھر سملیرٹیز میں تمہارا خدا اور میرا خدا تو ایک ہی ہے. تم پر بھی کتاب نازل ہوئی, ہم پر بھی کتاب نازل ہوئی, ہم یہاں بھی ایک ہیں. اللہ ایک ہے, کتابیں ہم تمہاری کتاب کو بھی مانتے ہیں, تم بھی ہماری کتاب کو مان لو, کیونکہ تم زیادہ قریب ہو اس بات کے کہ اللہ کلام بھیجتا ہے. دیکھیے جو مشرک لوگ تھے ان میں تو کوئی نبی نہیں آیا تھا, ان کو تو یہ اویئرنیس تھی نہیں, ان کو یہ شعور نہیں تھا کہ اللہ کلام الہی جو ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو جو اہل کتاب ہیں ان کو تو پتہ ہے اللہ کتابیں آسمان سے نازل کرتا ہے, تو پھر ان کے لیے ایمان لانا تو زیادہ آسان تھا. لیکن وہی اکڑ کے بیٹھ گئے. میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ قرآن سورہ بقرہ 146 میں اللہ جی کہتے ہیں کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنے یعرفونہ اپنے بیٹوں کو جس طرح پہچانتے ہیں.
اس کے باوجود وہ کہتے تھے ہم نے نہیں ماننا. کیوں؟ کہ یہ بنو ہاشم میں کیوں آئے ہیں، یہ حضرت یعقوب کی اولاد سے کیوں نہیں ہے. اللہ نے آج تک تو کوئی نبی ادھر بھیجا نہیں تھا، اب غلطی سے بھیج دیا ہے. اور اللہ جی ہمیں کیا کہتے ہیں کہ فرشتے غلطی نہیں کیا کرتے. یہی صورتحال شیعہ لوگوں کے بارے میں کئی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کوے جیسی روحیں تھیں حضرت علی کی اور حضور کی، اور کوا نے آنا حضرت علی کے پاس تھا تو غلطی سے جبرائیل جو تھے وہ چلے گئے حضور کے پاس. تو یہ سوچ غلط ہے. اللہ جی کہتے ہیں فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، اور جو میرے فرشتوں کو اس طرح کا الزام دیں وہ کافر ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے ہم نے کہ جس طرح قرآن ہمیں بات کو سمجھاتا ہے ہم اسی طرح اس قرآن کو آگے بیان کریں، آگے بات کریں تو اسی طریقے سے بات ہو جس طرح قرآن کر رہا ہے. اب اللہ جی نے کہہ دیا کہ سملیرٹیز پہ آ جاؤ. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا معبود اور ہمارا معبود دونوں ایک ہی ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے آگے سر تسلیم ہم کرنے والے ہیں، جھکنے والے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا 47 إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ بھی اس پر ایمان لائیں گے. یعنی یہود و نصارہ جو جانتے ہیں کہ کلام الہی ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی ان میں سے کچھ لوگ قرآن پر بھی ایمان لے آئیں گے. اس سے پہلے سورہ قصص کے 6 رکوع میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ حبشہ سے جو لوگ آئے تھے وہ عیسائی تھے. پہلی ہجرت حبشہ جب ہوئی تھی تو اس کے بعد ایک گروپ حبشہ سے مکہ آیا تھا، وہ سارے عیسائی لوگ تھے جو آ کے مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ اللہ جی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ میں سے بھی خود نجاشی عیسائی بادشاہ تھا، جس کے سامنے جب سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم پڑھی گئی تھی تو وہ مسلمان ہو گیا تھا. اور میں نے بتایا تھا کہ وہ واحد غائبانہ نماز جنازہ جو اللہ کے حبیب نے پڑھائی وہ اس نجاشی بادشاہ کی. وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور اب یہ جو ہے مشرکین مکہ سے کے بارے میں بات آ گئی ہے. بہت سے لوگ ان کے آس پاس کے ماحول میں سے بھی ایمان لے آئیں گے، یعنی یہود و نصارہ بھی لائیں گے جو اہل کتاب ہیں، اور ان کے علاوہ جو مشرکین مکہ کے لوگ ہیں جو ماحول میں رہتے ہیں عرب کے، وہ بھی ایمان لائیں گے. وَمَا يَجْحَدُوا بِآيَاتِنَا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات سے، إِلَّا الْكَافِرُونَ، سوائے کافروں کے کوئی اور. اب پھر چلے ہیں ہم مشرکین مکہ کی طرف. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تُخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور نہیں تھے آپ، کنتا آپ، تتلو تلاوت کرتے، من قبل ہی اس سے پہلے، من کتاب کسی بھی کتاب کی، یعنی اللہ کے حبیب آپ پہلے کوئی کتاب تلاوت تو نہیں کرتے 40 سال تک. جب تک آپ پر نبوت نہیں اتری آپ کوئی کتاب کی تلاوت کرتے تھے؟ نہیں، آپ تو امی تھے، آپ کو تو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں تھا. تو اب جو آپ تلاوت کرنے لگ گئے ہیں تو مشرکین مکہ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ انہوں نے تو دنیاوی تعلیم ہی کوئی نہیں حاصل کی، تو یہ کیسے اتنا اچھا کلام جس کی نظیر موجود نہیں، اتنا اچھا کلام جو ہم قرآن ہم کو بار بار کہہ چکا، فَاتُوا بِمِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ کوئی ایک ہی صورت اس کے برابر کی، اور حالی تم نہیں، اللہ کے سوا جس کو چاہتے ہو بلا لو، سورہ بقرہ. لیکن نہیں کر پائے. فَلَن تَفْعَلُوا، پھر وَاتَّقُوا، بچ جاؤ،
عدت للکافرین، اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو بات کیا ہے، اگر تو 40 سال تک اللہ کے حبیب تلاوت کرتے رہے ہیں، کتاب کوئی تھی ان کے پاس، پھر تو آپ یہ جھوٹ ان پر الزام تراشی کی وجہ بنا سکتے ہو کہ آپ نے کلام کو خود لکھ لیا ہے، اور جب آپ کے پاس 40 سال تک کوئی کتاب موجود ہی نہیں تھی، آپ نہیں کوئی تلاوت کرتے تھے، تو پھر یہ جھوٹے لوگ کس طرح آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کلام آپ نے خود لکھ لیا؟ ان کو سمجھ نہیں آتا۔ آگے ساتھ ہی کیا، وَلَا تُخَطُّوهُ، خط کیا ہوتا ہے؟ لکھنا۔ تحریر کو بھی کہتے ہیں اس کا رسم الخط، یہ تو نہ ہی ان کے وہ لکھتے تھے، بے یمین نے کہا دائیں ہاتھ سے کچھ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اِذَا الْارْتَابَ، تو پھر مبطلون، یہ جو شک کرنے والے جھوٹے لوگ ہیں، یہ پھر کیوں شک کرتے ہیں؟ ریب آپ نے پڑھا ہے نا، لرتابا، پھر وہ یہ ضرور شک کرتے، اگر تو اللہ کے حبیب پہلے سے کلام جانتے ہوتے، پڑھے لکھے ہوتے، ہاتھ سے لکھنے والے ہوتے، تو پھر تو مشرکین مکہ یہ شبہ کر سکتے تھے کہ اللہ کے حبیب نے کوئی کلام خود مرتب کر لیا۔ جب وہ پہلے نہیں جانتے تھے تو پھر یہ شک میں پڑے ہوئے لوگ کیوں حضور پر شک کی گنجائش بنا رہے ہیں؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو روشن آیات ہیں اور ان لوگوں کے سینے میں ہے جنہیں علم دیا گیا۔ یہ بھی بات یہود و نصارہ کی ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں ان کے جو علماء تھے وہ تمام جانتے تھے، یعنی سابقہ الہامی کتابوں کا علم رکھنے والے لوگ قرآن کی آیات اور بینات کو خوب اچھی طرح پہچانتے تھے، جس طرح وہ اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی نشانیاں ان کے رب کی طرف سے۔ یہ اعتراض بھی مکہ والوں کا تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ پر معجزات تھے، حضرت عیسیٰ پر معجزات تھے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے معجزات کیوں نہیں تھے؟ تو اللہ جی اس کا جواب دے رہے ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ نہیں، آپ یہاں رکیے، آگے قرآن میں یہ بات آئے گی کہ کیا یہ قرآن معجزہ کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ اللہ کے حبیب تو پہلے پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ لکھتے بھی نہیں تھے، اس کے باوجود وہ اتنا فصیح و بلیغ کلام جو ہے تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو تم اس کو اللہ کا کلام کیوں نہیں مان رہے؟ یہ دلیل، قرآن ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ کے حبیب پر نازل کیا گیا ہے، اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ آگے کہا، کل، آپ فرما دیجئے، انما الآیات، بے شک کے نشانیاں عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ 51 آیت میں اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ اولم یکفی، ہم نے پیچھے جو پڑھا کہ نشانیاں تو ساری اللہ کے پاس ہیں، میں تو بس ڈرانے والا ہوں۔ اب یہ دیکھیے، یہ بات بھی اللہ جی سکھا رہے ہیں حضور کو کہ آپ یہ جو باتیں آپ کو کر رہے ہیں نا، تو آپ ان سے یہ بات کہہ دیں، یعنی اللہ کے نبی خود نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ جی ان کو کہہ رہے ہیں، کل انما الآیات عند اللہ، آپ ان کو یہ جواب دے دیں کہ آیتیں تو نشانیاں تو ساری اللہ کے پاس ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو بس کھلا کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ 51 پہ آ جائیے، أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، کیا یہ نہیں کافی، کیا معلوم نہیں، یکفیہم ان کے لیے کافی،
अन्ना ये कि हमने अंजलना नाजिल कर दिया अलैका आपकी तरफ अल किताबा किताब युतला अलैहिम जो वो आप पढ़ के सुना रहे हैं, तलावत कर रहे हैं। ये मुजज़ा कुरान अजीम शान मुजज़ा है, ये इनको क्यों नज़र नहीं आता? अगर ये हक़ के तालिब हो तो ये मुझसे से फ़ायदा उठा लें, इनको समझ आ जाए कि यही मुजज़ा है। आगे कहा 52 में इन्ना फ़ी ज़ालिका रहमतम व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून, यकीनन इसमें रहमत और याद दहानी है उस कौम के लिए जो ईमान लाते हैं। कुल फरमा दीजिए कफ़ा बिल्लाही, अल्लाह काफ़ी है मेरे, व बैनी व बैनकुम, तुम्हारे और मेरे दरमियान, शहीदा गवाह के तौर पर। अल्लाह तुम्हारे और मेरे दरमियान गवाही के लिए काफ़ी है। यानी अल्लाह ने मुझे रसूल बना के भेजा है, वो जानता है कि कितना बसीरत अफरोज़ मुजज़ा है कुरान। यालमु, जानता है वो, माफ़िस समावाति वल अर्द, जो कुछ के आसमानों में है और ज़मीन में। वल्लज़ीना आमनु बिल बातिल, और वो लोग ईमान लाते हैं बातिल पर, व कफर, और इनकार करते हैं बिल्लाही, अल्लाह का। उलाइका, यही वो लोग हैं, हुमुल खासिरून, जो नुकसान उठाने वाले हैं। यस्ताजिलूनका बिल अज़ाबी, जल्दी मचा रहे हैं ये लोग अज़ाब की। लौला अजलुम मुसम्मन, और हाँ अगर ना मुकर्रर होता वक्त, लजाअहुमुल अज़ाबु, तो अज़ाब उन पर आ चुका होता। वलयातियन्नहुम, आएगा उनको, बाग़तातन, अचानक ये अज़ाब, वहुम ला यशऊरून, और इसका उनको शऊर भी नहीं होगा। मग़ज़ूब कौमों के किस्से आप पढ़ चुके, और आपको पता है कोई सोया हुआ था तो अज़ाब आ गया, कोई जाग रहा था, अनएक्सपेक्टेड तंदूरों में से पानी उबल आया तो अज़ाब आ गया। फ़िरौन ने जब पार हज़रत मूसा कर गए तो उसको क्या पता था कि दरिया मिल जाएगा, समुंदर मिल जाएगा और मैं गर्क हो जाऊंगा। तो अल्लाह जी के यही कह रहे हैं कि अज़ाब जब आएगा तो अचानक आएगा और इनको ख़बर भी नहीं होगी। यस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, फिर से वो फ़िक्रा दोहरा दिया गया कि जल्दी मचा रहे हैं अज़ाब की। व इन्ना जहन्नम, हालांकि जहन्नम लमुहीततुन बिल काफिरीन, काफिरों को अच्छी तरह घेरे हुए है। यानी ये आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी पहाड़ के चारों तरफ से फ़ौज ने उनको घेर लिया हो। ये बाज नहीं आ रहे अपने कुफर की बातों से, तो ये ऐसा है जैसे जहन्नुम ने इनके चारों तरफ से घेर लिया, अब ये बच के ना जा पाएंगे। यौमा, उस रोज़, यग़शाहुमुल अज़ाब, जब अज़ाब ढांप लेगा उन्हें, वफ़ी फ़ौक़हिम, ऊपर से भी, वमिन तख्ती अर्जुलहिम, और पाँव के नीचे से भी, व यक़ूलू, और कहा जाएगा इनसे, ज़ूक़ू, चखो, मज़ा ना कुंतुम तामलून, उसका जो कुछ तुम अमल करते थे। या इबादी 56 आए। अब तीसरी बात का जो हुक्म आ रहा है, अभी तक हमें बीच बीच में मुशरिकीन मक्का के 2 किस्से सुना दिए गए। इससे पहले 2 हुक्म आए थे। पहला आया था कुरान से चिमट जाओ, और दूसरा आया था नमाज को कायम करो। अब तीसरा हुक्म क्या आ गया? या इबादिल्लज़ीना आमनू, ए मेरे वो बंदो जो ईमान ले आए हो, इन्ना अर्ज़ी वासिअतुन, ये कि मेरी ज़मीन वसी है बहुत, फ़ाइया या फ़ाबुदून, और बस तुमको मेरी ही इबादत करना है। मतलब क्या है? पहली बात तो ये, अल्लाह जी कितने प्यार से हम सबको पुकार के कह रहे हैं, या इबादिल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे वो बंदो, मेरे बंदो, बादी जो ईमान लाए हो। तो अगर तुमको मक्का में रहने नहीं दिया जा रहा, अगर तुम्हारे लिए काफिया तंग कर दिया गया है, तो अपनी हिम्मत को मत छोड़ो, मेरी ज़मीन बहुत वसी है, हिजरत कर जाओ, और करनी इबादत बस मेरी है, शिरक नहीं करनी। हाँ, तुम हिजरत करके कहीं भी चले जाओ जहाँ तुम्हारा ईमान सलामत हो।
पहली हिजरत जो हुई थी वो इसी आयत की रोशनी में जो मैंने अभी जिक्र किया, हिजरत हबशा, जब ये आयत नाजिल हुई थी तो उसके बाद 80 मुसलमान जो थे वो हिजरत करके हबशा चले गए थे। वहाँ उनकी तबलीग से और भी बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए थे। कुल्लू नफ्सिन 57 ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। सुम्मा अलैना तुरजाऊन, फिर तुम सबको हमारी ही तरफ लौट कर आना है। यानी मतलब क्या है ये इस बात का कि देखिए, मौत के डर से दीन के काम में पीछे मत हटो, मौत तो आनी ही आनी है। यानी अगर हज़रत यासिर और बीबी सुमैया को शहीद कर दिया गया तो जानी ही थी, वो शहीदों में आ गए ना। तो जान आज, और दूसरी बात जो मिसाल के तौर पे पेश की जा सकती है, फिरौन के दरबार में जो थे जादूगर, उन्होंने क्या कहा था, जान तो देनी है, अब हम पीछे हटने वाले नहीं, हम मूसा के रब पे ईमान ले आए तो जान तो जानी ही है, फिर क्यों अल्लाह की राह में ना जाए और अमर हो जाए। तो शहीद तो अमर है ना। क्या कहा गया है शहीद, वला तकूनु लिमन युक्तला अमवात फला यहूम वलाकिन ला तशऊरून, ना कहो उनको मुर्दा, वो तो जिंदा है लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं। आगे क्या कहा, वल्लज़ीना 58 आमनू वअमिलुस्सालिहात। अब प्यार से अल्लाह जी कह रहे हैं घबराओ नहीं, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए वलानुबव्वियन्नहुम खबर नबा से, तुमको खबर दे देंगे, यानी तुम्हें बता देंगे, ज़रूर तुम्हें ले जाएंगे, मिनल जन्नती गुरफा, जन्नत के ऊंचे बाला खानों में। आगे क्या कहा, और इसी तरह का जिक्र सूरह फुरकान में है इनके लिए, यानी जो साले अमाल रखते हैं उनको फिर अल्लाह पाक जन्नत के बाला खानों में जगह देंगे, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। नेमा अजरुल आमिलीन, अमल करने वालों के लिए ये अच्छा अजर है। 59 पे आ जाइए, लजीना, वो लोग, सबरू, जिन्होंने सब्र किया, वला रब्बिहिम यतवक्कलू, और अपने रब पर भरोसा किया। याद रखिए, सब्र और तवक्कुल दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, और ईमान के साथ सब्र का गहरा ताल्लुक़ होता है। जितना ईमान मजबूत होगा आप उतना ही ज़्यादा रब की ज़ात पर तवक्कुल भी करोगे और सब्र भी करोगे। तो ईमान की मजबूती ज़रूरी है। वकाइन मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़ा, और कितने ही ऐसे जानदार हैं जो अपना रिज़्क़ उठाए नहीं फिरते। और इस सिलसिले में हज़रत ईसा ने अपने शागिर्दों को एक बयान दिया था जो मत्ती की इंजील में दर्ज है, जिसमें मुख्तसर तरीके से ये है कि हज़रत ईसा ने दोस्तों से अपने से कहा था, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते, अपनी जान की फ़िक्र ना किया करो, कहाँ से खाओगे, कहाँ से पियोगे और क्या पहनोगे। ये मत्ती की इंजील का हिस्सा है। और अल्लाह जी उम्र ख़त्ताब, यानी हज़रत उमर की बात हो रही है, वो हदीस बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है अबाबुज़्ज़हब की तवक्कुल के बारे में, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कुल करो जैसा का करने का हक है तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ देगा जिस तरह वो परिंदों को रिज़्क़ देता है। वो सुबह खाली पेट होते हैं जब घोंसलों से निकलते हैं, और जब वापस जाते हैं तो भरे हुए पेट के साथ जाते हैं।
تو اللہ پہ بھروسہ کرو، وہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا۔ اللہ یرزقھا و ایاکم وہو السمیع العلیم، اور اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ تم لوگوں کو بھی دے گا یقیناً۔ اللہ یرزقھا، ان کو بھی رزق دیتا ہے، ویرزقکم، تم کو بھی رزق دیتا ہے، وہی سننے والا اور ساری باتوں کا جاننے والا ہے۔ اگر کسی پر کوئی فاقے کی نوبت ہے تو وہ اس کی آزمائش ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو رزق نہیں دے سکتا، اللہ اس کو رزق دے سکتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو وہ پوچھیں گے آسمانوں کو اور زمین کو کس نے بنایا یا مسخر کیا، کس کو؟ اور شمس کو، سورج کو، اور قمر اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ لوگ کہاں سے لوٹائے جاتے ہیں جب یہ بات کہتے ہیں؟ اصل میں آپ کو پتہ ہے نا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ سفارشی بنا لیتے تھے کہ یہ بت ہماری سفارش کرے گا اللہ سے تو ہم بخشے جائیں گے۔ جیسے سو کالڈ آج کل کے پیر بہت سارے، میں تمہیں بچا لوں گا، تو یہ اللہ جی یہ بھی شرک ہے، اس سے بچنا ہے۔ کوئی نہیں کسی کو بچا سکتا، اپنے قرآن میں پڑھ لیا، کسی سے کوئی فدیہ نہیں وصول کیا جائے گا۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے سورہ مائدہ میں پڑھا ہے، پوری دنیا کا مال و متاع جمع کر کے اور پھر اتنا ہی اور لے کے اگر کوئی شخص فدیہ دے، جہنم کی آگ سے اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ قبول نہ کیا جائے گا، یعنی ناممکنات میں سے یہ بات ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ ہی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وسعت کشادہ رزق عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے یقدرہ نپاتلا تھوڑا۔ ان اللہ، بے شک، بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلَئِن، اور اگر سالتہم، آپ ان سے سوال کریں گے، من کون ہے، نزلہ جو نازل کرتا ہے، من السماء آسمان سے، مان پانی، فاحیا اور زندگی دیتا ہے، بہی اس کے ساتھ، ارضی زمین کو، من بعد موتہا اس کے مر جانے کے بعد، لا یقولن، وہ ضرور کہیں گے اللہ، یعنی اللہ کی ذات پر ان کا بھروسہ، مطلب بھروسہ تو نہیں، اس کی ذات سے وہ واقف ضرور ہے، وہ جانتے ہیں کہ سورج اور چاند ستارے یہ سارے کل کائنات کا مدبر تدابیر کرنے والا کون ہے، وہ رب ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا یہ مشرکین مکہ کے ساتھ خطاب ہے۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے آپ کہ تمام شکر اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگوں کو اس کی عقل نہیں ہے۔ 64 پہ آ جائیے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور حیات دنیا تو صرف کھیل تماشا کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی دنیا ایک سٹیج ڈرامے کی طرح ہے، اس میں جو بادشاہ ہے حقیقی وہ بادشاہ نہیں، اس میں جو فقیر ہے وہ حقیقی فقیر نہیں، اصل تو زندگی آخرت کی ہے، کہا یہ جا رہا ہے۔ در حقیقت تو یہ زندگی محدود ہے اور وہ زندگی لامحدود ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب پھر
مکہ سے بات ہو رہی ہے 65 میں، وَإِذَا رَكِبُوا، جب یہ سواری کرتے ہیں فی الفلک کی کشتی میں، دعوا اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، اس کی اطاعت کو مخلص کر، یعنی پتہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کو نہ پکارا تو کشتی ڈوب بھی جائے گی. تو جیسے سفر پہ جانے کے لیے ہم دعائے سفر کرتے ہیں، تو اس طرح وہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خالص اطاعت کے ساتھ پکارتے ہیں. فلما نجاہم، جب وہ ان کو نجات مل جاتی ہے، علی البر، اور وہ خشکی پہ آ جاتے ہیں، اذا ہم یشرکون، تو پھر سے دوبارہ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں. بولے یکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو سب ہم نے ان کو عطا کیا ہے. بولے یتمتعوا، اور فائدہ اٹھا لیں. متاع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ لے لیں دنیا میں. فسوف یعلمون، تو ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا. اولم 67 میں، کیا نہیں یرو، وہ دیکھتے، انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے، جب کہ یتخطف الناس، اٹھا لیے جاتے ہیں، اچک لیے جاتے ہیں لوگ، من حولہ، اس کے ارد گرد سے. حرم سے کوئی بندہ لڑائی جھگڑا نہیں نہ کر سکتا، اور پچھلی نسلوں سے نہیں کر سکتا. جب سے حرم حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا ہے، وہاں لڑائی جھگڑا اور فساد ممنوع ہے. تو پھر حرم میں تو امن ہے، تو یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ اس کے ارد گرد آس پاس میں لڑائیاں جھگڑے فساد، لوگوں کو اٹھانا، بدتمیزیاں ہر قسم کی موجود ہیں. آگے کہا افبالباطل یؤمنون بنعمت اللہ یکفرون، تو کیا یہ باطل لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون ہوگا اس سے بڑھ کے ظالم جو جھوٹ گرے، افترا کرے، جھوٹی بات. وَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور حق کو جھٹلا دیا اس نے جب وہ اس کے پاس آیا. ومن، اور کون ہے، اظلم و ظالم، اس سے، ممن افطرا، جو گھڑ لے جھوٹ کو، اللہ، اللہ کی طرف، کذبا، جھوٹا کر کے، اور کذبا، اور بالحق، حق کو جو جھٹلا دے، جھوٹا بنا دے. فلما جاہو، جب وہ اس کے پاس آ جائے تو. ولیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. اور آخری آیت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو جد و جہد کریں ہماری راہ میں، تو لنہدینہم، لام مفتوح اور نون مشدد، یقیناً یقیناً ہم رہنمائی دیں گے، ہدایت دیں گے، سبلنا، اپنے راستوں کی طرف ان کو. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایمان کا درجہ پہلے مکمل کرنا ہے، پھر اس ایمان کے ساتھ عمل الصالحات میں آنا ہے، اور پھر احسان کے درجے تک پہنچ جانا ہے جہاں ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ نہیں تو ہر معاملے میں، ہر وقت، ہر جگہ یہ احساس کہ رب ہم کو دیکھ رہا ہے. اب دیکھیے، جب یہ احساس ہوتا ہے کہ رب ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے. یہ ہے احسان کا درجہ، یہ اللہ کو پیارے ہیں. واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کو احسان کرنے والے لوگ بہت پیارے ہیں. اب احسان کے درجے تک پہنچنے کے لیے کون کون سا راستہ ہے، کون سی منزلیں ہیں؟ سب سے پہلے
عقیدہ درست رکھنا. اب عقیدہ درست کیسے ہے؟ وہی ساری باتیں جو ہم قرآن میں پڑھے ہیں. احد صمد لم یلد ولم یولد، اس کی طاقت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. پریکٹیکل لائف میں اس کو لا کے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی زبان سے یہ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جا رہے ہوں پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط رہنمائی دیتے ہیں. ہمیں یہ اذن ہی نہیں ملا کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ. ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دی گئی کہ تم کسی اور سے کچھ پوچھو. تقدیر کے حالات پوچھ لینا، ہاتھ دکھا دینا، اب دیکھو کچھ اور. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حیرت ہے ان لوگوں سے پہ جن کے ماں باپ حیات ہیں اور وہ کسی دوسرے کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو. تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ وہ ہمیں راستے بتاتا ہے نا. وہ کہتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ کی ذات آسمان پہ خود آتی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں. جب ہم ہی تہجد کو اٹھ کے اللہ کو نہیں پکاریں گے تو اللہ جی کس کو دیں گے؟ وہ اللہ جی خود ہمیں راستے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ راستہ اختیار کرنا ہے میرے تک پہنچنے کا. میں ضرور آپ کی بات کو سنوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے حکموں کو مانو. جب ہم اس کے حکم نہیں مانتے اور چاہتے یہ ہے کہ ہمارے سارے کام سیدھے ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے ہم کو بتا دیا ہے کہ یہ زندگی آزمائش ہے. یہ ملی ہی اس لیے ہے کہ اللہ جی یہ جان لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخلص ہیں. تو پھر ہمیں تو لازم آزمائے جانا ہے نا، کیونکہ اللہ کو ہمیں پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ تھا. تو پھر وہ کیسے نہیں ہوگا؟ اور جب ہم نے آزمائے جانا ہے تو آپ کو وہ آیت بھی یاد ہونی چاہیے. کیا تھی؟ وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یقیناً تم آزمائے جاؤ گے خوف سے، بھوک سے، جانوں اور مالوں کے اور پھلوں کے نقصان سے. یہ ہیں وہ چیزیں. تو اسی میں آ جاتا ہے انسان کی موت، اسی میں آ جاتی ہے نفع نقصان. اور ہر چیز کا نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے. اب مقصد حیات ہی یہ ہے کہ اس نے ہمیں آزمانا ہے، تو ہم کیسے کہیں کہ زندگی کو آسان بنا لیں؟ نہیں ہو سکتا نا. اللہ جی نے جب ہمیں خود کہہ دیا ہے کہ میں نے تمہیں اس مشکل سے گزارنا ہی گزارنا ہے، کیونکہ میں نے تمہارے ایمان کا امتحان لینا ہے کہ تم ایمان میں کتنے پکے ہو، میرے ساتھ کتنے سنسیئر ہو، میرے ساتھ کتنے سچے ہو. تو مشکل تو آئے گی پھر. تو ہم جو آسانی چاہتے ہیں تو وہ آسانی کی بجائے ہمیں ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ زندگی ایک آزمائش کا نام ہے. یاد رہے ہم اپنے بچوں کو بہت آسانیاں دیتے ہیں اور چاہتے بھی یہ ہیں کہ وہ آسانیوں میں رہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے یہ تربیت نہیں کی. وہ کہتے ہیں آپ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہا کریں، تو پھر ڈپریشن نہیں ہوتے. جب آپ ذہنی طور پہ یہ تیار ہوں گے کہ مشکل تو آنی ہے تو پھر کیسے ڈپریشن ہوگا؟ پھر نہیں ہوگا. سوچیں گے نہیں تو ڈپریشن کہاں سے آئے گا؟ وہ کہ پتہ ہے آزمائش ہی آنی ہے. جب ہم اس طرح سوچیں گے تو پھر کیسے ڈپریشن ہوگا؟ پھر نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکر اللہ الحمدللہ. آج ہم نے 21واں پارہ شروع کیا اور سورہ عنکبوت کو ختم کیا.
سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اسی طرح جاری و ساری رکھے. آمین. اگلی بھی یہ 69 آیات تھیں. اگلی 60 آیات کی سورت سورہ روم ہے. کوشش کریں گے 2 نشستوں میں اس کو بھی ختم کریں. انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین.